ہمارے قومی جست میں چبھا ہوا کانٹا ضلع خرم، خیبر پختونخوا کا ضلع خرم، وہاں سے اچھی خبریں بھی آئیں پچھلے 2 ہفتے میں، اور بری خبریں تو کئی مہینوں سے آ رہی ہیں۔ CTDT یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے خیبر پختونخوا کا، اس نے 4 جنوری کو DC کرم جاوید اللہ محسود اور ان کے 3 محافظوں پہ قاتلانہ حملے کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ 5 میں سے 2 ملزموں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق 25 تا 30 نامعلوم مسلح افراد نے سرکاری قافلے پہ بے تحاشا فائرنگ کی، جس سے ڈپٹی کمشنر سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ صوبائی حکومت نے 60 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوہاٹ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس میں کرم میں قیام امن کے معاہدے پہ دستخط کرنے والے ارکان جرگہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ اس معاہدے پہ عمل درآمد کے مکمل ذمہ دار ہیں۔ جب تک فریقین DC جاوید اللہ محسود پر حملے کے ذمہ داروں کو حکام کے حوالے نہیں کرتے، تب تک اس علاقے میں امداد اور معاوضے کی ادائیگی کا کام معطل رہے گا۔ کرم ضلع میں نہیں، اس علاقے میں جہاں حملہ ہوا تھا DC پہ۔ حکومت ملزموں کی گرفتاری کے لیے بھرپور کارروائی بشمول کلیئرنس آپریشن کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ 4 جنوری کو DC پر حملے کے علاوہ دوائیں اور روزمرہ اشیاء لے جانے والے ایک قافلے کو بھی روکا گیا۔ اجلاس نے کہا کہ تھل پارا چنار اور تورا وارسی شیشو روڈ جلد کھول دی جائے گی اور سامان کی نقل و حرکت کے موقع پہ ان شاہراہوں پہ کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ جرگہ متحارب فریقین سے بھاری ہتھیار جمع کر کے حکومت کے حوالے کرنے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ ہر مسلح شخص کو، اب چونکہ معاہدے پہ دستخط ہو چکے ہیں بقول حکومت کے، چنانچہ اس کے بعد ہر مسلح شخص جو ہے اسے شدت پسند یعنی ملیٹنٹ تصور کیا جائے گا، اور وہاں کی جو پولیس ہے ضلع کی، اس کو بالآخر فساد کش آلات اور وسائل فراہم کیے جائیں گے، اور لیڈی پولیس آفیسرز کو بھی متعین کیا جائے گا۔ بیرسٹر سیف جو ہیں ہمارے ساتھ، علی اکبر بیورو چیف پشاور موجود ہیں، اس کے علاوہ جرگے کے عزیز رکن ساجد توری صاحب بھی موجود ہیں۔ علی اکبر صاحب، یہ جو صوبائی حکومت کے ترجمان ہیں بیرسٹر سیف، انہوں نے جب یہ معاہدہ ہو گیا تھا تو کہا تھا کہ بس 48 گھنٹے میں ٹریفک بحال ہو جائے گی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹ جو کہ ضلع کرم میں ہے ہی نہیں، اس کی پامالی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو کچھ چیزیں تو میں نے بتا دی، کچھ چیزیں اس کے بعد کی جو ہیں وہ آپ ایڈ کر دیں۔ شکریہ وسط صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ریٹ ہے ہی نہیں، یہ پہلے بھی تھا گزشتہ چند مہینوں سے، جو کہ ہم اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن صوبائی حکومت کو بڑا یقین تھا کہ حکومتی ریٹ بھی ہے اور وہ مطلب جو وہ فیصلے بھی کر سکتی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس دن جو امن معاہدہ ہوا اور اس میں کوئی واضح کوئی فیصلہ نہیں تھا۔ اس جو 14 نکات تھے، یعنی سب یہ تھا کہ ہو جائے گا، کمیٹی قائم کی جائے گی، یعنی جو اسلحہ جمع کرانے کا مین شق تھا تو اس پہ بھی کوئی کلیئر کٹ کوئی واضح کوئی فیصلہ نہیں تھا، اور ہو جائے گا کا ایک تھا کہ ایک کمیٹی بنے گی، وہ حکومت کی عملی طے کرے گی۔ اسی طرح جو اور جو مین شقیں تھی، مورچے مسمار کرنا اور راستے کھولنے کے حوالے سے جو 3 شقیں تھی، تو اس پر اسی امن معاہدے میں بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے عجلت میں یہ معاہدہ دستخط ہوا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد جب 4 جنوری کو قافلہ جا رہا تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک جگہ پر 3 مہینے سے حالات جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، اور وہاں پر جو ہے فریقین کے درمیان جو ہے شدید کشیدگی ہے، اور پھر حکومتی سرپرستی میں اتنے دنوں کے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور اسی قافلے پر راستے میں جو ہے وہ اندھادھند فائرنگ ہوتی ہے۔ اسی قافلے کے ساتھ جو ہے ایف سی اہلکار بھی ہوتے ہیں، پولیس اہلکار بھی ہوتے ہیں، اور کوئی جوابی کارروائی میں کوئی مدد جو نہیں آتا۔ تو یقیناً جو حکومتی بیانات اور
جو عملی چیزیں نظر آتی ہے تو اس سے کوئی وہ مطابقت نہیں رکھتی. آج بھی جو ہے پورا دن ہم انتظار کرتے رہے اور صبح سے یہ تھا کہ تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے. دفعہ 144 کو نافذ کر دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ایک طرح سے غیر اعلانیہ کرفیو بھی تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو امدادی قافلہ ہے یہ آج روانہ ہو جائے گا. تاہم کوئی ابھی تک کوئی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ جو 3 ٹرکوں پر جو کہ اجناس اس میں ہے، ادویات اس میں ہے، کمبل خیمے وغیرہ ہے اس میں، وہ قافلہ ابھی تک روانہ نہیں ہوا. تو یہ کلیئر ہے کہ جو بیانات آ رہے ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے. اچھا ساجد صاحب سے میں علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ جو ہے اس میں کوئی کلیئر کٹ چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں آپ کے ڈان کی ہی رپورٹ پڑھ رہا تھا جو ظاہر ہے پشاور بیورو نے بھیجی ہوگی، اس میں 3-4 چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہیں. ساجد صاحب آپ چونکہ جرگے کے ممبر بھی ہیں لہٰذا ہم تک جو اطلاعات پہنچی ہیں اخبار کے ذریعے وہ یہ ہے کہ ڈیڈ لائن ہے کہ اس معاہدے پہ دستخط کے بعد 1 ماہ کے اندر بنکرز ختم کر دیے جائیں گے، ہتھیار جمع کرا دیے جائیں گے. یہ جو 7 صفحات کا 14 نکاتی امن معاہدہ ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2008 کا جو مری سمجھوتا ہے اس پہ عمل بھی ہوگا، بے گھر لوگوں کو ان کے علاقوں میں آباد کیا جائے گا اور یہ کام ڈپٹی کمشنر خرم کے جن پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے ان کی سربراہی میں ایک سب کمیٹی کرے گی. لینڈ کمیشن فوری کام شروع کر دے گا. معاہدے کے بعد مسلح تصادم کی صورت میں اس علاقے کے جو ذمہ دار مکین ہیں ان پہ 1 کروڑ روپے تک کا اجتماعی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ فرقہ وارانہ تنظیمیں چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں ان کے دفاتر قائم کرنے پہ پابندی ہوگی اور سوشل میڈیا پہ قابل نفرت مواد سے مؤثر طریقے سے نمٹا جائے گا اور یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ ہے اسے مستقل سمجھا جائے گا. تو اب جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس سے کچھ اور تصویر ابھر کے آ رہی ہے. علی اکبر نے بھی ہمیں بتایا کہ یا تو یہ نیم دلی سے معاہدہ کیا گیا ہے یا انڈر پریشر کیا گیا ہے یا جو لوگ واقعی میٹر کرتے ہیں اس پورے علاقے میں دونوں فریقوں کے وہ شاید اس سے خوش نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کاغذوں پہ تو بڑا اچھا لگ رہا ہے معاہدہ لیکن اس کی موڈس آپرینڈی کیا ہے، پریکٹیکلی کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چیز اس طرح ہے نا کہ علی اکبر بھی سارے خرم پہ فوکس کرتا ہے لیکن میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ خرم میں یہ سارا مسئلہ 2021 سے سٹارٹ ہوا، لینڈ ڈسپیوٹ سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم لڑائیاں یہ چیزیں وہ، لیکن کوئک ایکشن کبھی نہیں ہوا، نہ کسی کو اریسٹ کیا. اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ کوئی ہیٹ سپیچز کی ہیں جی یا کوئی اور وائلیشن ہوا ہے. ابھی آتا ہوں جرگے پہ، پھر اس میں ایک جرگہ بن گیا. جرگہ جو ہے نا تقریباً 2008 سے کام کر رہی ہے، گرینڈ جرگہ اس کو کہتے ہیں. پھر اس گرینڈ جرگے کو جو ہے نا کم از کم کوئی 1 سال پہلے ہم نے باقاعدہ مچلگا دیا ہے 50 لاکھ روپے کا. تو جب بھی ہم کوئی وائلیشن ایک سائڈ دوسری سائڈ سے ہو جاتا تو وہ اس پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ دے تھے. پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک ٹائم پہ ایسا بھی ہوا کہ تقریباً ہفتے میں 2-3 لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی، مہینے میں 4-5 ہوتی تھی. تو ان بیچاروں کو یہ موقع بھی نہیں ملا کہ وہ آ کے بیٹھ جائے کوئی فیصلہ دے دے. پھر اس کے بعد 12 اکتوبر کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا، پھر 21 نومبر پہ دوسرا مطلب کنوائی پہ اٹیک ہوا. تو اس سلسلے میں جب گرینڈ جرگہ 7 دسمبر کو جب انہوں نے ہمیں طلب کیا کوہاٹ میں، تو اس سے پہلے ہمارے 2 نشستیں کی پہ حکومت سے ہو چکی تھے. ایک میں 22 یا 23 نومبر کو ان کے ساتھ میں گیا تھا خرم، برسٹر صاحب بھی تھی، چیف سیکرٹری بھی تھے اور لا منسٹر بھی تھی، IGP پولیس بھی تھے. وہاں پہ اپر خرم میں ہم نے باقاعدہ ان کو اختیار دی کہ ہمارے طرف سے توری ٹرائب کی طرف سے کوئی وائلیشن نہیں ہوگا.
इसी तरह हम आके लोअर खुर्रम में भी इसी तरह बात हुई, लेकिन बार बार मैं इनको समझा रहा था कि ठीक है शिया सुन्नी का मसला बिल्कुल भी इधर है, लेकिन इस वक्त वो पीछे रह गए, वो सारी चीजें, लैंड डिस्प्यूट, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह। अभी लोअर खुर्रम और सेंटर खुर्रम में ऑलरेडी खवारिज, टीटीपी, दाइश, पंजाबी तालिबान और साथ ही साथ हाफिज गुलबदर ग्रुप, दौलत हाफिज, ये सारे पहुंच गए वहां पे। 12 अक्टूबर से लेकर आज तक लोअर और सेंटर में कोई 35 वायलेशन हो चुके हैं। इसमें फौजी भी शहीद हो चुके हैं, एफसी वाले भी शहीद हो चुके हैं, मुख्तलिफ एफसी चेक पोस्टों पे इन्होंने हमले भी किए हैं। फिर उसके बाद जब जरगा शुरू हुआ तो हम बार बार इस चीज पे जोर दे रहे थे कि ये कबाइली इलाका है, रिवाज के तहत जरगा शुरू है, काइंडली आप पहले जरगे के साथ बैठ के, ग्रैंड जरगे के साथ बैठ के, इसमें दोनों मसलक के लोग हैं, साबिका पार्लियामेंटेरियन है, इसके साथ बैठ के एक फैसला दे दे, रिकमेंडेशन ले ले इनसे, फिर उसके बाद आप बेशक फैसला दे दिए। सीएम गंडापुर साहब कोहाट आए, कोहाट में उन्होंने ग्रैंड जरगे के सामने खिताब किया। एक मसला की कोई 5-6 लोग थे, बाकी मसला की लोग भी ज्यादा थे और ग्रैंड जरगा भी बैठा। उसमें इसको ये करना ही चाहिए था कि पहले ग्रैंड जरगे के साथ बैठ के, फिर ग्रैंड जरगा मसलकों के साथ बैठ के एक फैसला देते। इन्होंने खुद एक फैसला दिया कि पहले हथियार को हम इकट्ठा करेंगे, बंकर्स को खत्म करेंगे, वहां से जाके दूसरे तीसरे दिन एपेक्स कमेटी में, सॉरी, वहां पे जाके इन्होंने बाकायदा कैबिनेट से अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद एपेक्स कमेटी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी आते हैं पेशावर, तो ये एक फैसला सीएम वहां पे देते एपेक्स कमेटी में कि ये चीजें हमने करनी है। उसमें 2 चीजें थी, बंकर्स और असलहा। बाकी चीजें जो है ना उसको एक शक्ल देना या सिस्टम को सही तरीके से ट्राइबल के जो कल्चर है उस पर लाने के लिए इन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डाल दिया कि तब तक हम रोड नहीं खोल सकते। बाकायदा सैफ मीडिया पे भी काफी स्टेटमेंट दिए उन्होंने कि जब तक असला का फैसला ना हो। साफ बात है कि सबसे पहले मैंने इनकार किया कि मैं कभी भी इस फैसले पे साइन नहीं करूंगा। उसका रीजन ये है, अगर आपने मुझसे असलाह लेना है, मैंने कभी इनकार नहीं किया है। स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसके लिए हम तैयार है। पहले आप अपनी जिम्मेदारी कबूल करें, रोड खोल दे, ट्रस्ट बहाल कर दे, वहां पे जरगे कराए, जरगे के बाद मैं देखूं कि वहां पे वाकई अमन बहाल हो गया, पुलिस फोर्सेस हमें प्रोटेक्शन दे रही है खुर्रम के लोगों को खवारिज से, अफगानिस्तान से, फिर उसके बाद लेकिन हमारे साथ बैठ जाए। तूरी साहब, ये जो आपने फरमाया कि जी असला मैं हालात देख के हवाले करूंगा, तो दूसरा फरीक भी इसी बात पे अड़ेगा कि मैं हालात देख के हवाले करूंगा, तो फिर असला तो कोई फरीक नहीं देगा ना। इस तरह है ना, दूसरा फरीक अभी भी मत कर रहे कि वो मैसूर नहीं है, उसमें कुछ एक ट्राइब मैसूर है जिसको बंगश कहते हैं, बुशरा में। बाकी मैंगल ट्राइब को बाकायदा इन्होंने फेंस पे दरवाजा खोला है, बाकायदा उसकी मूवमेंट अफगानिस्तान तक वो आते जाते हैं। मुकबल इसी तरह है, वो मैसूर नहीं है, उसके उधर भी मुकबल ट्राइब के लोग हैं, इधर भी है। मैसूर बेसिकली तूरी ट्राइब है, बंगश ट्राइब है। अभी मेन चीज है ना कि मैं अंग्रेज के जमाने से लेकर आज तक, अंग्रेज हमें खुद असला प्रोवाइड करते थे। अंग्रेज जो है ना, मेरे परदादा ने उसने इन्विटेशन दी, कोहाट में बाकायदा मीटिंग हुई, नतिया गली में, उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। 1892 में तूरी मलिशिया बना है, फिर उसके बाद तूरी जुल्ला बना है, एक रिवाज है, उसमें पूरी कुर्रम के लोगों ने साइन किया। जी साजिद साहब हमें एक वक्फा लेना है यहाँ पर और यहाँ से फिर गुफ्तगू जारी। ज़िला कुर्रम में अमन मायदे पर तो दस्तखत हो गई, अमन कायम होगा या नहीं होगा यही अब सवाल है। अली अकबर, जैसे आप अभी साजिद तूरी साहब की बात सुन रहे थे, उनके बकौल वहाँ पर
خواریج، وہاں پر ٹی ٹی پی، وہاں پر حافظ گل بہادر گروپ بھی ایکٹیو ہے. ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ آج اور کل میں برگن میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہاں پر وہ زینبیون کے خلاف بھی آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو ملیشیا ہے جو الیجڈلی وہاں پر آپریٹ کر رہا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں رٹ کی اور جب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی، ابھی ساجد صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے، لیکن اگر اتنے گروپس ایکٹیو ہیں اور آپ سب اچھی طرح سے آپ ان گروپس کی ٹیکٹکس اور کیپبلٹی کو جانتے ہیں، تو یہ بات پولیس سے تو بہت آگے کی نکل گئی نا. یہاں تو پھر ایسے لگ رہا ہے کہ کیا ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑے گا ایریا کو ڈسارم کرنے کا، اور ملٹری آپریشن کے نتائج تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو کوئی آپ کو وے آؤٹ نظر آ رہا ہے علی اکبر صاحب؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ امن قائم ہو، لیکن کیا امن قائم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے ان صورتحال میں؟ ذرا صاحب اہم نقطے کی طرف آپ نے نشاندہی کی، اور یہ جیسے کہ ساجد توری صاحب نے کہا کہ بہت سارے جو ہے ٹی ٹی پی گروپس اور یہ اس طرف سے یہ جو ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف سے یہ ہے کہ پڑوسی ممالک بھی جو دوسرا فریق ہے ان کے حمایت میں ہے. تو یہ چیزیں تو ہے، اور یہ جو آپریشن یا کارروائی کی آپ نے بات کی، تو اس پہ جو ریاست ہے وہ پہلے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ طے کر چکی ہے، کیونکہ جہاں پہ ضلع کے سربراہ جو کہ پورے ضلع کا اختیار مند ہوتا ہے، اس کو دن دہاڑے جس طریقے سے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، امدادی قافلے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں بے گناہ شہریوں کو بسوں میں نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پوری دنیا میں ہم جو ہے وہ ایک جگ ہسائی ہو رہی ہے. اس وقت جو ہے نہ ریاست کی ریٹ ہے نہ حکومت کی ریٹ ہے. ابھی گزشتہ دنوں میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو میرے ذرائع کے مطابق جو ہے اس میں جو ہے آپریشن کا تو فیصلہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے جو فوجی قیادت ہے انہوں نے بھی کہا ہے، انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا ہے، اور جو علی امین صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے بھی ایگری کیا ہوا ہے. تاہم ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ آپریشن جو ہے وہ فوجی آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کام پولیس جو ہے وہ سر انجام دے گی. اور اس کی جو ہے مخالفت کی تھی یہاں کی آئی جی نے کہ پولیس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ اس ایریا میں وہ جائے کارروائی کرے، نہ ان کے پاس اکوپمنٹس ہے، تو پولیس لہٰذا یہ کام نہیں کر سکتی. یہ بات اس وقت اٹھائی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ سی ایم صاحب نے لی تھی کہ وہ کوشش کریں گے جرگوں اور کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے. تاہم اگر حل نہیں نکلا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہی حتمی آپریشن کا آپشن جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور گزشتہ 2-3 دن سے شاید حالات اسی طرف جو ہے وہ جا بھی رہے ہیں کہ جس طریقے سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد کل سے کرفیو غیر اعلانیہ کرفیو سی صورتحال ہے. آج بھی پورا دن پولیس جو ہے وہ یہ اعلانات کرتی رہی ہے کہ صبح 6 سے شام 6 بجے تک کوئی بھی شخص نہیں نکلے گا. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر اگر کارروائی ہوگی بھی تو پولیس کا کام نہیں ہے جی، کیونکہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں اس مسئلے کے اندر، اور جو کہ آسانی سے وہاں پر کارروائی ہو بھی نہیں سکتی ہے. تو یہ ایک جو ہے بہت ہی مشکل صورتحال ہے. تاہم اس کے علاوہ جو ہے کوئی حل بھی تاحال نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جرگے بھی بہت ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اتنے دنوں کے بعد جو معاہدہ تھا وہ بھی ہو گیا، اور اس کے اگلے دن جو کارروائی ہوئی ہے تو انتہائی پریشان کن ہے. توری صاحب آپ سے بھی میں یہی سوال پوچھوں گا، جو علی اکبر نے بات کی ہے اس کی روشنی میں لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ اگر ایسے گروپس کو ڈسارم کرنا ہے یا نیوٹرلائز کرنا ہے تو یہ کسی پولیس یا کسی ایس ایچ او کا کام تو شاید نہ ہو. تو اگر اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک باقاعدہ ملٹری آپریشن کیا جائے ڈسارم کرنے کے لیے تو کیا ریاکشن آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا آپ اس کے حق میں ہوں گے؟ اور اگر نہیں تو پھر کوئی متبادل طریقہ ہے کہ کیا؟ اس طرح ہے نا کہ بالکل بھی ہم نے پہلے بھی ان کو کافی دفعہ کہا ہے کہ کائنڈلی آپ ایکشن لے لیں ان لوگوں کے خلاف جو مطلب ہے کہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں.
دوسری بات یہ ہے نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پولیس کی بس کی بات نہیں ہے جی، کیونکہ انہوں نے پہلے سے غلط اسٹیپ لیا ہے کی پی گورنمنٹ نے. اگر صحیح معنوں میں صحیح جرگہ ہو جاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا. صحیح. ابھی خود انہوں نے ہمارے بندوق کی نوک پر انہوں نے ہم سے سائن لیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انڈر پریشر، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایگریمنٹ میں نمبر 2 پہ یہ ہے کہ سرکاری روڈ پر ہر قسم کی خلاف ورزی جو ہے نا اس کا ذمہ دار حکومت ہوگا، اور جو بھی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اس کی باری جرمانہ بھی عائد کریں گے. ابھی تو ہم نے سائن کر دیے. جب ہم نے سائن کر دیے پوری ٹرائب میں، تو ابھی ہمارا جو کام تھا، ہماری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے. ابھی کی پی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے کنوائی کس طرح گزارتے ہیں. وہاں پہ لوگ کافی کرائسس میں ہیں اور دوش اشیاء کچھ بھی نہیں، سب کچھ ختم ہو رہا ہے. نہ افغانستان سائڈ سے آ رہے ہیں نہ یہاں سے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے پھر تو ہمارے اوپر بھی پریشر ہے، عوام ہے، ٹرائب ہے. تو پھر تو میرے خیال میں مجھے لگ رہا ہے کہ جب یہ نہیں کر سکتے تو اس کا رزلٹ کافی خطرناک ہوگا. اس کا رزلٹ. اور دوسری بات جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی بڑی ناکامی ہے. کس کی وجہ سے آج یہاں تک بات پہنچی کہ آپریشن کرے. ایک ہے 15 سال سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں نے خود محسن نقوی کو 2 دفعہ ریکویسٹ کی ہے، تیسری دفعہ گورنر کی پی سے کہا کہ یار اس کو بتا دے کہ سی ایم تو ہمارے ساتھ میٹنگ کے لیے یا جرگے کے لیے راضی نہیں ہے، تھوڑا ٹائم دے دے کہ جو کچھ آ رہا ہے وقت سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر دے. اس کی پی آر او کا مجھے فون آ گیا کہ کس لیے ملنا ہے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ، میں نے نہیں ملنا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے دیدار کا. لیکن یہی مسئلہ تھا، اس مسئلے کے لیے میں نے ملنا تھا. تو میں چیز ہے نا کہ نہ مرکزی حکومت نہ صوبائی حکومت اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے تھے. ابھی انہوں نے جو کرنا ہے، ہم نے ایگریمنٹ پہ سائن کر چکے ہیں، اس پہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. لیکن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ روڈ کھولنا، کنوائی پہنچانا اور لوگوں کو حق دینا، چاہے وہ ایک مسلک کے ہو چاہے دوسرے مسلک کے. یہ ان کا کام ہے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ساجد توری صاحب اور علی اکبر صاحب. اور خاص صورتحال کلیئر ہو گئی، صورتحال کافی کلیئر ہو گئی اسلام تک. جی.